In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent, respected and dear viewers, Assalamu alaikum. Hope you are fine. آج کا ہمارا اردو گرامر کا عنوان ہے فاعل، فعل اور مفعول۔ تو پہلا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ فاعل، فاعل کی تعریف ہے کسی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یعنی کہ جس بندے نے کام کیا ہو وہ کیا ہے، فاعل۔ مثلاً استاد نے سبق پڑھایا، یہاں پہ استاد فاعل ہے۔ نیکسٹ دیکھیں علی خط لکھے گا، یہاں پہ علی فاعل ہے جس نے کام کیا۔ اکرم نے پانی پیا، یہاں پہ کس نے کام کیا، اکرم نے، یہاں پہ اکرم فاعل ہے۔ ان جملوں میں جیسا کہ میں نے اوپر بتایا استاد، علی اور اکرم فاعل ہے۔ فاعل وہ ہوتا ہے جس بندے نے کام کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب فعل، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام۔ فعل کی تعریف ہے وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا ہونا کسی زمانے میں ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلاً اوپر فاعل میں جو مثالیں دی گئی تھی، مثلاً استاد نے سبق پڑھایا، یہاں پہ پڑھایا فعل ہے، اور علی خط لکھے گا، یہاں پہ لکھے گا فعل ہے۔ اکرم نے پانی پیا، یہاں پہ پیا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کیا تھا، کام، اور جو کام ہوا وہ ہوتا ہے فعل۔ کام فعل ہوتا ہے اور فاعل جس نے کام کیا ہو، جس بندے نے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں مفعول، جس چیز پہ کام واقع ہوا ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مفعول کی تعریف، وہ اسم جس پر کوئی کام واقع ہو۔ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو، جس چیز پر، ٹھیک ہے۔ اوپر دی گئی مثالوں میں، اوپر فاعل میں کیا مثال دی گئی تھی پہلی، مثلاً استاد نے سبق پڑھایا، یہاں پہ کیا چیز مفعول ہو سکتی ہے، کس پہ کام ہوا ہوگا، سبق پہ، ٹھیک ہے۔ مفعول کیا ہے، سبق، اور دوسرا کیا ہے، علی خط لکھے گا، یہاں پہ مفعول کیا ہے، خط، کس پہ کام ہوا، خط پہ، وہ ہو گیا مفعول۔ اکرم نے پانی پیا، یہاں پہ پانی کیا ہے، مفعول، کیا چیز مفعول ہے، پانی، جس چیز پہ کام ہوا وہ ہے پانی، یہاں پہ پانی مفعول ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، دیکھیں اب ہم نے پہلے فعل اور فاعل مفعول کی تعریف ہم نے پڑھی۔ اب ہم نے جملے لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جملوں میں سے ہم نے فاعل، فعل اور مفعول کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو۔ اب اس جملوں میں سے فاعل فعل کو علیحدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلا جملہ ہے، پہلے جملے میں ہے استاد، پہلے جملے پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، استانی نے سبق پڑھایا تھا، یہاں پہ جس نے کام کیا یعنی کہ فاعل کو علیحدہ کرنا ہے، اور فاعل کیا ہے، استانی، جس نے کام کیا، فعل یعنی کہ کام، اب کام کیا ہوا، پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے مفعول کو علیحدہ کرنا ہے، تو مفعول کس چیز پہ کام واقع ہوا، یعنی کہ سبق پڑھایا۔ دوسرا ہے ناصر نے چائے پی، دوسرا جملہ ہے ناصر نے چائے پی، یہاں پہ کام کرنے والا ناصر یعنی کہ فاعل ناصر ہے، کام کیا کیا، پی، مفعول
کیا چیز پی؟ چائے۔ چپڑاسی نے گھنٹی بجائی، یہاں پہ فاعل یعنی کہ کام کس نے کیا؟ چپڑاسی نے، اور کام کیا تھا؟ بجائی، اور مفعول کس چیز پہ ہوا؟ گھنٹی پہ۔ طلباء نے میلہ دیکھا، یہاں پہ فاعل طلباء ہے، فعل دیکھا مفعول میلہ۔ یہاں پہ نیکسٹ پہ آ جائیں، نیکسٹ ہے جملہ ہاتھی نے سونڈ ہلائی ہوگی، یہاں پہ کام کرنے والا فاعل کون ہے؟ ہاتھی، اور فعل کیا ہوتا ہے؟ کام یعنی کہ ہلائی ہوگی۔ مفعول جس پر واقع ہو وہ سونڈ، ٹھیک ہے، وہ کام جس پر واقع ہو وہ مفعول ہوتا ہے، اور مفعول کیا ہے؟ سونڈ۔ 6 والی جملے پہ دیکھیں، لکھا ہوا ہے بڑھیا نے کپڑے دھوئے، یہاں پہ کام کرنے والی بڑھیا ہے، فعل بڑھیا ہے، کام یعنی کہ فعل دھوئے، کام اس نے دھوئے، اور مفعول کس چیز پر کام واقع ہوا؟ کپڑوں پہ، ٹھیک ہے، مفعول کپڑے۔ آمنہ نے پھول توڑا، آمنہ نے پھول توڑا، فاعل یعنی کہ آمنہ فاعل ہے، آمنہ نے کام کیا، فعل یعنی کہ کیا کام؟ توڑا، مفعول جس چیز پر کام واقع ہوا؟ پھول، ٹھیک ہے، فاعل فعل مفعول یہ تھے، فاعل فعل مفعول۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں، پہلے ہم نے فعل فاعل اور مفعول کی تعریف کی مثالوں کے لحاظ سے، اب فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ فعل کی تعریف جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھا، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ فعل ہوتا ہے کام، یعنی کہ پڑھتا ہے، جیسے کہ پڑھتا ہے، کھایا ہے، کھائے گا وغیرہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ہوتا ہے کام۔ اور زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں، کون کون سی ہے؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ پہلی فعل ماضی کی تعریف دیکھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا، وہ ہوتا ہے فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ مثلاً علی نے خط لکھا تھا، اب یہ گزر چکا ہے نا، تھا آ گیا تو سمجھو یہ فعل ماضی ہے۔ قاسم نے کھانا کھایا تھا، یہ بھی تھا آ گیا تو سمجھو یہ فعل ماضی میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اقدس نے سعودی عرب گیا تھا، یہاں پہ تھا مسنگ ہے لیکن آپ نے تھا لکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اقدس نے سعودی عرب گیا تھا، اقدس سعودی عرب گیا تھا، نے بھی کاٹ دیں اور اینڈ میں تھا لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اقدس سعودی عرب گیا تھا، تو یہ تھا آ گیا اس کے اینڈ میں بھی، اور یہ ماضی میں چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ۔ اگلے پیج پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اگر کسی فعل میں کسی کام کا کرنا ہونا نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو اسے فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ مثلا ندیم آیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ تھا تو نہیں ہے، گزرے ہوئے زمانے کا جملہ لیکن ہے آ گیا، کام ہو چکا ہے لیکن پاس کے نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی فعل میں کام کا ہونا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اسے فعل ماضی بعید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کے آخر میں تھا لگا دینے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے۔ مثلا وہ آیا تھا،
اب یہ فعل ماضی بعید ہے، اس نے لکھا تھا وغیرہ، یہ بھی فعل ماضی بعید ہے، ٹھیک ہے، یہ گزرے ہوئے دور کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی جو سمپل فعل ماضی تھا اس میں بھی تھا آتا ہے، لیکن وہ اتنا دور کا زمانہ نہیں ہے، بہت زیادہ دور کا۔ فعل ماضی بعید بہت زیادہ دور والا زمانہ، اور فعل ماضی نزدیک کے گزرے زمانے میں ہے، اینڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل حال نیکسٹ دیکھیں، فعل ماضی کی ڈیفینیشن ہوگی۔ اب فعل حال پہ آ جائے۔ فعل حال کی تعریف ہے وہ فعل جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے، فعل حال کہلاتا ہے۔ یعنی کہ کیا لکھا ہوا ہے، مثلاً طاہرہ نماز پڑھتی ہے، اب یہ حال یعنی کہ حال اب کے زمانے کا، ٹھیک ہے، جو کام ہو رہا ہو۔ قاسم خط لکھتا ہے، یہ بھی فعل حال کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسرت سیر کرتی ہے، یہ بھی فعل حال، ٹھیک ہے۔ ماضی گزرا ہوا فعل موجودہ زمانہ، ٹھیک ہے۔ فعل کیا ہے؟ فعل حال موجودہ زمانہ، ٹھیک ہے۔ موجودہ میں طاہرہ نماز پڑھتی ہے، قاسم خط لکھتا ہے، مسرت سیر کرتی ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں لاسٹ اس کی ڈیفینیشن ہے فعل مستقبل کی۔ پہلے ہم نے فعل حاضر یعنی گزرا ہوا زمانہ پڑھا، پھر فعل حال یعنی کہ موجودہ زمانے کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم فعل مستقبل یعنی کہ اگلے زمانے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی تعریف ہے وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے، یعنی کہ اگلے جو آنے والا وقت ہوگا وہ ہوتا ہے فعل مستقبل۔ مثلاً طاہرہ نماز پڑھے گی، اب وہ نماز کل پڑھے گی، آج کی تو نہیں ہے نا، فعل مستقبل کی انہوں نے بولا ہے۔ طاہرہ نماز پڑھے گی، یہ مستقبل میں جا کے یعنی کہ کل پڑھے گی۔ قاسم خط لکھے گا، یہ بھی اب موجودہ زمانے کی بات تو نہیں ہو رہی، ابھی کرے گا کام، قاسم ابھی خط لکھے گا، تو یہ فعل مستقبل میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ مسرت سیر کرے گی، اب یہ بھی موجودہ زمانے کا جملہ نہیں ہے، ابھی کرنا ہے اس نے سیر، ٹھیک ہے، یہ بھی مستقبل میں چلا گیا۔ یہ ہوگی فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل کی ڈیفینیشنیں زمانے کے لحاظ سے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن جو میں نے آپ کو سمجھایا وہ یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا لیسن آپ نے لرن پلس رائٹ کرنا ہے، یعنی کہ لکھنا اور یاد کرنا ہے، یاد کر کے لکھ کے ہمیں سینڈ کرنا ہے۔ So today lecture is complete now. We will meet you in next videos. To take care of yourself. Allah Hafiz. Thank you.